گرامینا کی چل رہی بہار خوشبو اڑا اڑا کے۔ علامات قیامت میں سے ہے کہ جب امانت اٹھ جائے گی، حضرات صحابہ نے دریافت فرمایا کہ امانت کیسے اٹھے؟ جب کوئی کام ایسے شخص کے سپرد ہو جائے جو اس کا اہل نہ ہو، نااہل ہو، جب وہ کام اس کے سپرد ہو جائے گا تو اب سمجھو کہ امانت اٹھ گئی۔ یہاں بہت سے مؤذن بھی ہوں گے، یہاں بہت سے امام صاحبان بھی ہوں گے، اور مقتدی تو ہیں ہی بہرحال اکثر۔ اگر بغیر مائک کے ان سے کہا جائے کہ تم اذان دو تو آدھا منٹ بھی نہیں لگے گا، اذان ہو جائے گا۔ اور اگر بڑھیا قسم کا مائک ان کو دے دیا کہ اب اس میں اذان دو، اب پھر دیکھو 7 منٹ لگائیں گے، 6 منٹ لگائیں گے۔ ایک محلے کے اندر 10 مسجد ہیں، اور 10 مسجدوں میں مائک ہے۔ خاص طور سے تو مغرب کی اذان بیک وقت ہوتی ہے، تو اب گویا کہ سب اس میں کوشش کرتے ہیں کہ ہماری اذان سب سے زیادہ اونچی ہو، سب سے زیادہ بڑھیا ہو۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہ سب ضرورت سے زائد ہے، ضرورت سے زائد۔ آپ بخاری کے اندر اذان کے بیان میں پڑھ چکے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب خلیفہ ہوئے تھے اور ان کا مؤذن تھا، وہ اذان دیا کرتا تھا خلاف سنت، تو حضرت خلیفہ صاحب نے فرمایا کہ بھائی دیکھو سادہ قسم کی اذان دے دو، دیا کرو، نہیں تو تم اس منصب سے ہٹ جاؤ، اس منصب سے ہٹ جاؤ۔ تو اب یہ مؤذن لوگ ناراض ہو جائیں کہ جب یہ اذان دیتے ہیں بلا ضرورت اس قدر آواز تیز ہوتی ہے کہ بسا اوقات لوگوں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے، اور جو کام کاج کرنے والے ہیں، نماز پڑھنے والے ہیں امت مسلمہ میں سے، وہ بھی کوئی خاص توجہ نہیں دیتے اذان کی طرف، اور اذان کا جواب تو کیا ہی دیں گے، توجہ بھی خاص طور پر نہیں۔ تو پھر بھائی یہ کیوں اس طرح سے اذان دی جا رہی ہے؟ آپ علیہ السلام کی ہجرت سے پہلے مکہ المکرمہ میں نماز پڑھاتے تھے، صحابہ نماز پڑھتے تھے، اور قرات قرآن پاک کی بالجہر فرمایا کرتے تھے۔ کفار مکہ، دشمنان اسلام جمع ہو جاتے اور شور مچایا کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرتے، قرآن پاک کی شان میں گستاخی کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے، اس پر قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی۔ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ، میں حافظ نہیں ہوں، وَلَا تُخَافِتْ وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ السَّبِيلَ، نہ تو بہت زیادہ جہر کیا جائے، نہ بالکل ہی اخفا کیا جائے، ان دونوں میں سے درمیانی راستے کو اختیار کیا جائے۔ اب یہ درمیانی راستے یہی ہے کہ آواز کو زیادہ تیز نہ کی جائے، اور اسی میں سے ایک صورت یہ کہ چند نمازوں میں قرات بالجہر اور کچھ نمازوں میں قرات بالسر، جن میں کیونکہ یہ دنگئی جمع ہوا کرتے تھے، اس لیے دن کی نمازوں میں سرن، اور رات میں جو ہے اس زمانے کے اندر بس اندھیرا ہو گیا، غروب ہو گیا، اپنے اپنی کٹیوں میں اپنے گھروں میں جا کر چھپ گئے، شرارتیں وغیرہ تو گویا کہ اس وقت نہیں کرتے۔ ان نمازوں کے اندر قرات بھی کیے جاتے ہیں، مگر علماء نے یہ بھی مسئلہ کا بیان فرمایا کہ آپ کے مقتدی کتنے ہیں،
انہی مقتدیوں کے اعتبار سے قرات کو یعنی جہرن ہیں مقتدی 10 اور آپ قرات کریں اتنی آواز کے ساتھ کہ 500 آدمی تک پہنچ سکے 100 آدمی تک پہنچ سکے، حتیٰ کہ آپ نے فقہ کی کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ پہلا سلام جو ہے ذرا اونچی زیادہ آواز ہے اور دوسرا سلام اس سے ہلکی آواز کے ساتھ۔ اب دیکھیے یہ ساری چیزیں اور سارے طریقے اور یہ سنتیں اور ان مستحبات اذان وغیرہ سے متعلق اول تو معلوم نہیں، اور اگر معلوم ہے تو اس پر عمل نہیں۔ یہ ہوا کہ ایسے لوگوں کے سپرد ہو گیا کام کہ جو امانت دار نہیں ہے اس کے۔ بہرحال یہ مسئلہ بات چلی تھی آواز کا۔ امام موصوف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کو شروع فرمایا تھا انما الاعمال بالنیات والی حدیث سے، کیونکہ جب کوئی انسان عمل کرتا ہے انسان مکلف، اسی میں جنات بھی مکلف، لیکن تمام خطابات اکثری خطابات جو ہے وہ انسان اور ضمناً گویا کہ مکلف جنات بھی اس میں شامل ہیں۔ اعمال کے اختیار کرنے، اعمال کے ایجاد کرنے، اعمال کے کسب کرنے سے پہلے نیت ہوا کرتی ہے، یعنی قلب کے اندر ارادہ ہوتا ہے، قصد ہوتا ہے، قلب اپنا عمل شروع کرتا ہے، قلب اپنا عمل شروع کرتا ہے جسے نیت کہا جاتا ہے۔ اور امام بخاری نے جو آخری حدیث پیش کی ہے اس کے اندر خاص طور سے جس چیز کو بیان فرمایا ہے وہ عمل کو بیان کیا ہے۔ تو گویا کہ ابتدا ہوئی نیت سے، یعنی اعمال کے لیے نیت سے، اپنے اندر کسی بھی عمل کو اختیار کرنے کے وقت میں دیکھو کہ اس وقت میں آپ کی نیت کیا ہے، اسی نیت کے مطابق ثمرہ مرتب ہوتا ہے۔ کل امرئ ما نوى، ہر انسان کے لیے اس کا ثمرہ وہی ہے جس کی اس نے نیت کی ہے۔ آیا کسی دنیا کی نیت کی یا اس نے آخرت کی اللہ کے رضا کی نیت کی ہے؟ کیا نیت کی ہے؟ نیت کرنے والا خود جانتا ہے۔ دنیا میں سے جیسے کہ اس حدیث پاک میں بیان فرمایا ومن کانت ہجرتہ، جس شخص کی ہجرت، اور کیونکہ اس وقت ہجرت کا امر جو تھا وہ فرض کے درجے میں تھا، اور واقعہ اس حدیث کے شان نزول کا واقعہ ہجرت سے ہی متعلق ہے۔ ومن کانت ہجرتہ الی اللہ، اگر اس کی ہجرت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، اللہ کے لیے ہے، اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق قائم کرنا مقصود ہے، ظاہر بات ہے کہ عند اللہ وہ نیت معتبر ہو جائے گی، انشاءاللہ اس کے اوپر اجر و ثواب مرتب ہوگا۔ اور وہ من کانت ہجرتہ الی دنیا اور امرأۃ، اگر کسی دنیاوی امر کے لیے ہجرت ہو رہی ہے، ترک وطن ہو رہا ہے، کہ بہت سارے انسان ہیں کہ ادھر ادھر سفر کرتے ہیں اپنے معاش کے لیے، دنیاوی امور کے لیے، اور انہی امور دنیا میں سے ایک امر نکاح کرنا بھی ہے۔ اور چونکہ یہ خاص واقعہ پیش آیا تھا ایک صحابیہ سے نکاح کرنے کا، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور وہ نکاح کی غرض سے انہوں نے ہجرت کی تھی، اب تک کہ ہجرت نہیں کر پائے تھے، مکہ ہی میں مقیم تھے، اور اب ہجرت کی کہ اس عورت نے جس کو نکاح کا پیغام دیا تھا اور وہ ہجرت کر چکی تھی اور مدینے میں تھی، وہ
اس نے کہا کہ اگر آپ نے اب تک ہجرت نہیں کی، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ میں ہجرت کو ختم کر کے مکے میں آ جاؤں آپ کے نکاح میں آنے کے بعد۔ اگر آپ ہجرت کر لیں گے تو میں نکاح کر لوں گی، گویا کہ آپ کا خطبہ، آپ کا پیغام نکاح اس شرط پر موقوف ہے۔ چنانچہ انہوں نے اس شرط کو پورا کیا اور نکاح ہو گیا۔ آپ علیہ السلام کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو یہ حدیث پاک ارشاد فرمایا۔ نکاح کی دو صورتیں ہیں، یعنی نکاح کے دو درجے ہیں، ایک درجہ دنیا کا اور ایک درجہ النکاح شطر الایمان۔ مشکات میں روایت وہی اور جگہ آپ نے پڑھی کہ نکاح ایمان کا ایک جز ہے، اور ایک روایت میں الشطر کی تفسیر نصف الایمان، نصف ایمان۔ تو یہ دنیا بھی ہے نکاح اور گویا کہ آخرت بھی ہے، دین بھی ہے۔ اب جو آدمی جس نیت سے نکاح کرے گا اسی کا گویا کہ اصل مرتب ہوگا، اسی کے حق میں فیصلہ کیا جائے گا۔ بہرحال تو امام موصوف نے انما الاعمال بالنیات سے شروع کر کتاب کو، اور پھر ایمان، کتاب الایمان سے لے کر اور آخر کتاب تک کے تمام امور کو بیان کیا۔ من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام کے جتنے امور ہیں اعمال کے اعتبار سے اور تقریر کے اعتبار سے اور بیان کرنے کے اعتبار سے، ان سب کو امام موصوف نے جمع فرمایا، اور آخر میں آپ کے سامنے یہ ترجمہ باب قائم کر کے آپ کو بتایا کہ آپ کی جتنی عملی زندگی ہوگی، اے ایمان والو، جتنی عملی زندگی ہوگی قیامت کے دن ایک صورت تو یہ ہوگی وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جتنا چھوٹے سے چھوٹا، ہلکے سے ہلکا، کم سے کم درجے کا عمل بھی کیا تھا وہ بھی سامنے آ جائے گا اور اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، اور اگر کوئی شر کیا تھا تو وہ بھی سامنے آ جائے گا، اس کو بھی دیکھے گا۔ اسی طرح سے دوسری آیات پاک کے اندر دیکھے گا اس بات کو، یہ ایمان والی کہ میں کیا عمل لے کر آیا ہوں، کیا عمل میں لے کر آیا ہوں۔ حدیث پاک ایک مفہوم یہ ہے کہ جب انسان کی موت واقع ہوتی ہے، جب انسان کی موت واقع ہوتی ہے تو اب فرشتہ کیا کہتا ہے اور دنیا والے کیا کہتے ہیں، اعزاء قریب کیا کہتے ہیں، دوست و احباب اور رشتہ دار کیا کہتے ہیں۔ فرشتہ تو یہ کہتا ہے کیا لے کر آئے ہو آخرت کے لیے، کیا عمل لے کر آئے ہو آخرت کے لیے۔ اور سارے انسان کیا کہتے ہیں، دوست و احباب رشتہ دار، یہ مرنے والا کیا چھوڑ کر گیا، یہ مرنے والا کیا چھوڑ کر گیا ہے، سب اس چکر میں پڑ جاتے ہیں۔ اور ظاہر بات ہے کہ مال چاہے کتنا بھی حاصل ہو جائے وہ سب آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا، آپ کی روح ہماری روح کے نکلنے سے پہلے ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا، ہماری ملکیت سے نکل جائے گا، اور اب وہ ورثاء کی ملکیت ہو گئی، اب وہ ورثاء کی ملکیت میں پہنچ گیا، تو گویا کہ کیا ہوا، خالی ہاتھ رہ گئے۔ ہاں البتہ اگر عملی زندگی کی تو وہ اعمال اس کے ساتھ ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جو انسان مرتا ہے تو اس کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں، اس کے رشتہ دار، دوست و احباب جاتے ہیں، اور اس کا مال و منال ظاہراً اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ اعمال لے کر جاتا ہے۔ تیسری چیز اعمال، دوست و احباب کو قبر میں دفن کر کے واپس، رشتہ دار واپس، تھوڑی دیر رو لیے، رونا کس لیے آ رہا یہ پتہ نہیں، واپس آ گیا۔ اور مال تو اس سے پہلے ہی رہ گیا تھا، یہاں چار پائی اٹھنے سے پہلے ہی مال تو یہی رہ گیا تھا، دوسروں کی ملکیت میں پہنچ گیا۔ اب
دونوں چیزیں گویا کہ یہاں رہیں گی۔ اعمال اس کے ساتھ قبر میں جائیں گے اور ان اعمال کے مطابق قبر کے اندر معاملہ ہوگا۔ وہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ آپ کتنے بڑے مالدار تھے، آپ کتنے بڑے بادشاہ تھے، چنی اور چنا کیسے کیا تھا، کچھ نہیں وہاں دیکھا جائے گا۔ وہاں تو اعمال کا سکہ سامنے آئے گا، اعمال سامنے آئے گا۔ بہرحال تو امام موصوف نے آخر میں یہی بات بیان فرمائی ہے کہ تم جو عمل کرو گے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ عنایت فرمائیں گے، اس کا انعام عطا فرمائیں گے، اس کا اجر و ثواب آپ کو عطا فرمائیں گے، اور جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گا۔ اصل تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے جنت میں جائیں گے، اصل فضل ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کا جنت میں جانے کے۔ البتہ یہ اعمال جو ہیں اعمال حسنہ مخلصانہ، یہ گویا کہ سبب بن گئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کے متوجہ ہونے کا۔ جی اصل بات یہ، تو لہذا ان اعمال کو جس کو ہم نے اختیار کیا ہوا ہے اور ہم اختیار کرتے ہیں، قیامت کے دن ان کا وزن کیا جائے گا، ان کا وزن کیا جائے گا۔ جمہور اہل علم، محققین، محدثین، فقہاء وغیرہ سب حضرات اس بات کے قائل ہیں کہ باقاعدہ ترازو میں ان اعمال کو رکھا جائے گا یا صحیفہ اعمال کو رکھا جائے گا، دونوں کا مفہوم مطلب ایک ہے، مراد ایک ہے۔ لہذا اما من ثقلت موازین، جس کا میزان عمل بھاری ہو گیا، بس اب اس کی زندگی بڑھیا بن گئی، وہ فی عیشۃ راضیہ، وہ بڑے مزے کی زندگی میں پہنچ گیا، بہت مزے کی زندگی، ہر طرح کی عیش و عشرت اور ہر طرح سے گویا کہ خوش و خرم رہے گا وہ اب۔ اور بھائی جس کے اعمال کا وزن بہت ہلکا پڑ گیا، تو اما من خفت موازینہ، بس پھر تو اس کے لیے جو ہے ہلاکت ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ امام بخاری نے بتایا کہ دیکھو اپنے اعمال اختیار کرنے کے وقت اپنے اندر خلوص پیدا کریں، خلوص نہیں بھائی، کیا ملے گا پیسہ، کیا ملے گا کھانے کو، کیا ملے گا یہ خلوص ہے۔ جہاں خلوص ہے خلوص نہیں ہوتا، اور جہاں خلوص ہے وہاں خلوص کہتے ہیں پیسوں کو، لہذا اس کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں، خاص توجہ نہیں۔ لہذا ہمیں اپنے اعمال کی طرف توجہ دینا چاہیے، اور اپنی زندگی کے اندر اپنے لیے اعمال کا ذخیرہ جس قدر زیادہ سے زیادہ ہو جائے، ان سب اعمال کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ جو عبادات اور طاعت ہیں، ان سب عبادات و طاعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا کے مطابق، اللہ کے رسول علیہ السلام کی تعلیم و سنت کے مطابق ان اعمال کو اختیار کیا ہے، اور پھر ان اعمال طاعت و عبادات کے ساتھ میں اللہ کا ذکر بھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بھی ہو، اور اذکار بہت ہیں۔ آپ نے کتاب کے اندر پڑھا کس قدر اذکار کی تعلیم ہے، کس قدر دعاؤں کے کلمات کی تعلیم ہے، لہذا ان سب کا جہاں تک ہو سکے ہم کیا کریں، اپنی زندگی کے اندر ان کو اختیار کریں۔ اس وقت چاروں طرف غفلت ہی غفلت ہے، اور جب چاروں طرف غفلت ہی غفلت ہے تو بھائی مسجد میں داخلے کی نیت بھول گئے، مسجد سے باہر آنے کی نیت بھول گئے، کھانا شروع کرنے کے وقت کی نیت دعا بھول گئے، جی ہاں، اور بازار میں جانے کے وقت کیا ہی آدمی دعا پڑے گا، سب بھول بھلائیاں ہوا ہے۔ مکان کے اندر داخل ہونے کے وقت کی دعا یاد نہیں رہی، مکان سے باہر جانے کے وقت کی دعا یاد نہیں رہی، جی ہاں، سو کر اٹھنے کی دعا یاد نہیں رہی، سونے کے وقت کی دعائیں ہمارے یاد نہیں رہی، مخیر سب غلبہ ہے، کیوں؟ غفلت، غلبہ ہے غفلت کا۔ اس واسطے یہ ساری چیزیں کیا ہیں، بھول بھلائیاں ہو گئی۔ کچھ چیزیں گویا کہ ہم کر رہے ہیں لیکن بہت ناقص درجے، جس پر ہم بہت زیادہ نازا ہو جاتے ہیں، ہاں
بزرگوں نے فرمایا ناز مت کرو، نیاز اختیار کرو۔ کسی بھی طرح سے اللہ نے آپ کو کچھ توفیق عنایت فرمائی ہے، اس اللہ تعالیٰ کی عطا فرمودہ توفیق پر اور اس توفیق کے ہونے پر جو عمل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کرنے کے لیے دیے، ہم نے اختیار کیے، ان اعمال پر کیا ناز مت کرو۔ اگر ابا جان کے سامنے ناز کرو گے تو ظاہر بات ہے کہ وہاں بھی تمہاری کیا ہو جائے گی، ابا صاحب کی نگاہ میں گر جاؤ گے۔ امی کے سامنے اگر تم ناز کرو گے تب گر جاؤ گے۔ جی ہاں، بعض مرتبہ بچہ مچلتا ہے، ناز کرتا ہے، ناز کرتے ہوئے اس کی تو عادت ہو ہے رونے تو اسے بعض مرتبہ یوں کہہ دیتی ہے ماں، باپ کہتا ہے چھوڑ دو، یہ تو ہر وقت یہی کرتا رہتا ہے۔ ناز مت، ہاں اپنے اندر نیاز و عاجزی پیدا کرے، عاجزی اور نیاز۔ اور عالموں کے لیے تو قرآن پاک نے ایک فیصلہ سنا دیا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ جن کو اللہ نے جتنا علم دیا ہے اس علم کے مطابق کیا ہوگا، ان کے اندر اللہ کا خوف و خشیت آ جائے گا۔ اور اگر خوف و خشیت نہیں ہے تو سمجھو کہ ابھی ہمارے پاس علم نہیں آیا، چاہے آپ بخاری کے نہیں 10 کتابوں کے حافظ بن گئے، پورے قرآن پاک کے حافظ بن گئے، ماشاء اللہ آپ 10 کتابیں ہیں یہ آپ کی، اس کے حافظ بن گئے، لیکن اگر آپ کے اندر خوف و خشیت الہی نہیں آیا، علم نہیں، سمجھو کہ علم نہیں۔ بہرحال یہ ہے ترجمہ باب جو امام موصوف نے آخر میں بیان کیا ہے۔ ہاں قرآن پاک کی آیت کو ترجمہ باب بنایا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ، جی ہاں، القسط لیوم القیامہ، اے فی یوم القیامہ، قیامت کے دن یہ موازین قائم ہوں گے، انصاف والے اوزان۔ جی ہاں، تو میں نے ابھی بتایا کہ جمہور اہل علم کا تو قول یہی ہے بالتحقیق کہ باقاعدہ میزان عمل وہاں پر لگائی جائے گی، اور ان میزان عمل کے اندر اعمال کو تولا جائے گا، چاہے نفس عمل تولا جائے، چاہے صحائف عمل تولے جائیں، لیکن دونوں کا مفہوم مراد ایک ہے، مقصود ایک ہے۔ لہذا القسط گویا کہ عدل والی، القسط عدل والی، اسی واسطے فرمایا امام بخاری نے ترجیح اس کی تشریح کرتے ہوئے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ کی گویا کہ تشریح کرتے ہوئے کہ بنی آدم کے اعمال بھی تولے جائیں گے، ہاتھ نے کیا عمل کیا، پیر نے کیا عمل کیا، آنکھ نے کیا عمل کیا، سارے بدن نے کیا کیا عمل کیا، ان سب کو چونکہ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، اور وہ سارے کے سارے دفاتر لکھے ہوئے وہاں سامنے موجود ہوں گے۔ جی ہاں، لہذا اور اسی طریقے سے اقوال بولے جائیں گے، زبان سے جو کلام نکلے گا وہ بھی گویا کہ کیا ہے، یہ عمل ہے، اگرچہ اعمال کے اندر اس کا آ گیا، لیکن خاص طور سے پھر زبان والے اعمال کو، قول والے اعمال عمل کو بھی خاص طور سے بیان کرنا ہے کہ سارے اعمال کو تولا جائے گا، چاہے قولی ہوں اور چاہے فعلی ہوں، یہ۔ اور پھر اس میں کیا ہوگا، انصاف، اور انصاف کیا بتائے گا کہ وزن جس کا بھاری ہو گیا تو بس گویا کہ وہ کامیاب ہو جائے گا انصاف۔ پھر علماء کی اس میں بہت سارے مباحث ہیں، اس واسطے ان مباحث کی تو ضرورت ہے نہیں، کافروں کا عمل نہیں تولا جائے گا، اگرچہ بعض نے کہا کہ کافر کا عمل تولا جائے گا، لیکن وہاں تو کچھ عمل ہوئے گا نہیں، اس واسطے کہ ایمان کے وقت سب سے پہلا عمل تو ایمان ہے، جی وہاں جب ایمان ہی نہیں ہے تو گویا کہ ترازو میں کیسے آئے گا وہ عمل، آئے گا نہیں، لہٰذا وہ تو بالکل ہی گویا کہ گیا۔ 70,000 یا اور اقوال ایسے ہیں ایمان والے پکے کہ بلا حساب و کتاب جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، یعنی ان کا وزن نہیں ہوگا۔ اب درمیانی درجے کے جو رہ گئے، جنہوں نے گویا کہ اعمال کیے، برے بھی کیے، اچھے بھی کیے، لہذا ان کا یہ وزن کیا جائے گا، ان کے اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ بہرحال حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کو قاف کے کسرے کے ساتھ پڑھ لو اور یا قاف کے ضمے کے ساتھ پڑھ لو، القسطاس، القسطاس اس کے معنی العدل کے، انصاف کہو یا برابر۔ ایک بات یہ کہتی ہے حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے کہ بالرومیہ، یہ لفظ القسطاس، القسطاس جو عدل کے معنی میں ہے، رومی زبان کا کلمہ ہے،
رومی زبان کا لفظ ہے، حالانکہ قرآن پاک تو عربی زبان میں نازل کیا گیا، تو پھر یہ رومی کہاں سے آ گیا؟ بھائی ایک لفظ دو جگہ بھی تو استعمال ہو سکتا ہے، عربی میں استعمال ہو سکتا ہے اور دوسری جماعت میں زبان میں بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ دیکھیے ہماری اردو میں ہم اردو بولتے ہیں، ہماری اردو کے الفاظ اور پھر یہ الفاظ اردو میں بھی ہیں، اور جو مربوجہ زبانیں ہیں ان میں بھی الفاظ آ جاتے ہیں بار۔ اور یا پھر اگر رومیہ ہے خالص عربی نہیں ہے تو اس کو معرب کر دیا گیا، یعنی عجمی لفظ کو عربی میں ڈھال دیا گیا، اور اب وہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا بارہا۔ وہی بات اور ایک اور یہ نقل کر فرما رہے ہیں کہ القسط یہ مصدر ہے، المقسط اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ معلوم ہوا کہ المقسط جو اسم فاعل کا صیغہ ہے اسی مصدر سے بنا ہے، اور المقسط کے معنی العادل۔ اور جتنے بھی یہ تشریح کر رہے ہیں امام موضوع اور قول نقل کر رہے ہیں، سب کے لیے حاشیے میں بین السطور میں شرح میں اس کو گویا کہ دلیل بھی پیش کر دی ہے، ہر ایک چیز کی دلیل موجود ہے، بین السطور ہے، حاشیے میں ہے، شروحات میں ہے، اکثر کی تشریح ہوتی ہے۔ اور اسی طرح سے اب ایک اما القاسد یہ ہے ظلم کے معنی، فہو جائر یہ ظالمون کے معنی میں ہے، گویا کہ اس کے اندر حمزہ آ گیا باپ کے اعتبار سے، اور یہ سلب کے لیے ہوتا ہے، لہذا اس کا جو مادہ تھا اور مادہ کے جو اصلی معنی تھے الف آنے سے اور اس وزن پر آنے سے وہ گویا کہ سلب ہو گیا، اور اب بجائے عدل کے یہ جائر کے ظالم کے معنی میں ہو گیا بارہا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کے نبی پاک علیہ السلام کا ارشاد ہے کلمتان، حالانکہ پورا کلمہ ہے بلکہ جملہ جسے کلام بھی کہتے ہیں، لیکن بسا اوقات ایک جملے کو ایک کلام کو کلمے سے بھی تعبیر کر دیا جاتا ہے، جیسے کلمہ شہادت ہے، اس میں دیکھو کتنے کلمات الفاظ ہیں، اور ان الفاظ کے ذریعے سے وہ ایک جملہ بن گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ بھی ایک کلام ہے، لیکن اس کو کیا کہتے ہیں؟ کلمہ ہی کہتے ہیں، کلمہ توحید کا، کلمہ شہادت کا۔ تو معلوم ہوا کہ کلام پر ہی کلمے کا اطلاق ہوا کرتا ہے۔ اصل تو یہ بتانا چاہتے ہیں بھائی دیکھو یہ بہت گویا کہ مختصر الفاظ ہیں، بہت مختصر کلمہ ہے، لیکن عند اللہ محبوب بھی ہے اور اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ کیسے کہ گویا کہ یہ فرمایا کہ ثقیلتان فی المیزان، کہ یہ دونوں کلمات جب میزان میں رکھے جائیں گے بروز قیامت تو ان کا وزن بہت زیادہ ہوگا، جتنا اخلاص ہوگا اتنا ہی وزن بڑھ جائے گا۔ دنیا میں تو کہا جاتا ہے صاحب جتنے پیسے زیادہ خرچ ہوں گے اتنی قیمتی ہو جائے گا، بعض مرتبہ 5 روپے کی چیز 5 لاکھ روپے میں بکتی ہے، جی ہاں، اور بعض مرتبہ 5 روپے کی چیز 5 کروڑ میں بکتی ہے، ایسی مثالیں بہت ہیں، جی ہاں بہت مثالیں ہیں ایسی ہیں کہ اصل تو تھی 5 روپے کی اور بکی جب بیچنے کا نمبر ہے 5 کروڑ میں فروخت ہوئی ہے، 5 لاکھ میں فروخت ہوئی ہے، یہ تو دنیا کے اعتبار سے، لیکن اصل جو ہے آخرت کے اعتبار سے اخلاص جو ہے، جتنا اخلاص ہوگا عمل کے اندر کوئی سا عمل ہو، جتنا اخلاص ہوگا اتنا ثواب بڑھے گا، اور جتنا اخلاص کم ہوگا اب ظاہر بات ہے کہ اتنا ہی گویا کہ آخرت کے اعتبار سے اس کا وزن گھٹ جائے گا۔ تو یہ جو وزن بڑھے گا یہ اخلاص کے اعتبار سے بڑھے گا اور اخلاص کے کم ہونے کے اعتبار سے گھٹ جائے گا۔ بہرحال سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، بہرحال ہمیں اہتمام کرنا چاہیے اپنے اندر عملی زندگی لانے کے لیے، اور آخرت کا معاملہ ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے۔ اسی واسطے سونے کے وقت کی جو دعا ہے وہ ہمیں اپنی موت کو یاد دلاتی ہے اور مرنے کے بعد کی زندگی کو یاد دلاتی ہے، یہی ہے۔ اسی طرح سے جب آپ بیدار ہوتے ہیں اور بیدار ہونے کے بعد کی جو دعا ہے وہ بھی اسی بات کو بتاتی ہے کہ تم گویا کہ موت کے منہ میں چلے گئے تھے، نوم جو ہے نیند جو ہے وہ گویا کہ نوم موت کی بہن ہے، لہٰذا ایک درجے کے اندر موت کے اندر پہنچ چکے تھے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پھر ایک نئی زندگی عطا کری، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا۔
ہمیں مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی. سورج نکلنے کے بعد کی دعا. سورج نکلتا ہے دن شروع ہوتا ہے تو اس وقت کی دعا الحمدللہ الذی اقالنا ھذا اليوم ولم یہلکنا بذنوبنا. یہ سورج نکلنے کے بعد کی دعا کیا مطلب ہوا؟ اے اللہ آپ نے ہمارے ان گناہوں کو کہ اقالنا ھذا اليوم اس دن کے اندر آپ نے اقالہ فرما دیا. اقالہ کیا فرما لیا؟ یعنی ہم نے گناہ اتنے کیے ہیں ظلمن کثیرہ، لیکن آپ نے ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں ہلاک نہیں کیا. وہ ہے کہ اقالہ، یہ اقالہ آپ نے جو ہے فقہ کی کتابوں میں کتاب الاقالہ پڑھا ہے، باب الاقالہ پڑھ رہا ہے. یعنی کوئی آدمی سامان خرید کر لے جائے اور سامان خریدنے کے بعد کسی وجہ سے وہ آپ کے پاس واپس آئے کہ بھائی اس کو واپس لے لو. یعنی اکثر دکاندار جو ہے وہاں پھینک کے سڑا دیتا، بکا ہوا سامان واپس نہیں ہوا کرتا، وہاں پھینک. لیکن اخلاق یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے، جو آدمی اقالہ کرے گا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کے ساتھ اقالے کا معاملہ فرمائیں گے، یعنی گناہوں کو بخش دیں گے. گناہ سے پکڑ ہوتی لیکن اس کی پکڑ نہیں ہوگی اور اس کی مغفرت ہو جائے گی اور کما ورد. تو بہرحال تو یہ سب جو ہے معمولات ہمیں اختیار کرنے چاہیے. ہمیں ان کتابوں کو پڑھنا نصاباً نہیں ہونا چاہیے کہ صاحب نصاب ہے. یہ اصل نصاباً نہیں ہے، یہ تو تعلیم ہے، اور تعلیم کا مطلب ہے عمل اختیار کرنا. لہذا اپنی زندگیوں میں اپنے اندر عمل پیدا کرو. جتنا عمل کرو گے انشاءاللہ دنیا میں بھی اس کی برکات ہوگی. اجر و ثواب نہیں ملے گا، اجر و ثواب تو آخرت کا ہے. کون بیوقوف ہوگا کہ آخرت کا اجر و ثواب دنیا میں لے گا؟ جو آخرت کے اجر و ثواب کی حقیقت کو جان گیا وہ دنیا میں اس کا ذرا سا بھی عوض اور ذرا سے بھی بدلا اور ذرا سا بھی اجر نہیں لینے کے تیار ہوگا ایمان والا اپنے ایمان کی حقیقت کے بعد. لہذا اپنے اندر جتنا ہو سکے عملی زندگی کو اختیار کرو اور اخلاص پیدا کرو. علماء نے مشائخ نے یہ بات بیان کی ہے، عامت الناس تو سمجھتے ہیں پہلے دن کے ہم مخلص ہیں، لیکن اخلاص بہت دیر میں آتا ہے. ہر آدمی میں ہوں آپ ہیں سب سمجھتے ہیں ہم تو مخلص ہیں. جی ہاں، لیکن مشائخ کا تجربہ مشائخ کا کہنا کیا کہ نہیں بھائی اخلاص تو بڑے مجاہدوں کے بعد اور بہت آخر کے اندر جو اخلاص ہے حقیقی ہے وہ ہمارے اندر آئے گا بہت مدت کے بعد میں. بس اس واسطے کوشش کرتے رہو، مجاہدہ کرتے رہو، جہاد بالنفس کرتے رہو. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. بہت سارے راستے سامنے آ جائیں گے آخرت تک پہنچنے، اللہ تک پہنچنے کے لیے. اس واسطے اپنے اندر اپنے آپ کو مجاہد بناؤ، مجاہدانہ زندگی یعنی عمل اختیار کرو. اور جتنا اللہ نے علم دیا ہے کوشش کرو کہ ہم اس کے مطابق عمل کریں. پھر تیسرا نمبر یہ ہے کہ بھائی اب ہم تک علم پہنچا ہے، لہذا اب یہ علم ہمارے سے دوسروں تک بھی پہنچے. جی ہاں، ہمارے سے یہ علم دوسروں تک پہنچے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو حضرات صحابہ ایمان والے وفد کی شکل میں تشریف لاتے اور جتنے بھی قیام کرتے اور قیام کے دوران انہوں نے جتنا علم حاصل کیا آپ خاص طور سے ان کو وصیت فرماتے، حکم فرماتے کہ اب یہ علم جو تم نے یہاں رہ کر حاصل کیا ہے اب تم اپنے علاقے میں اپنے گھر میں جا کر اس کو وہاں تک پہنچاؤ. لہٰذا اب ہمارے اوپر یہ فرض ہو چکا ہے کہ جس طرح ہمارے تک پہنچا ہے اور ہم بھی اس کو اب دوسروں تک پہنچائیں. وما توفیقی الا باللہ.